الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انہو لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پروردگار کی منشا مرضی ہے کہ تمام معاملات میں، زندگی کے تمام مراحل میں رب کائنات کے احکامات پہ عمل کیا جائے، اسی کی تعلیمات کو قبول کیا جائے۔ نعمتوں کے حصول کے بعد ان نعمتوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ شروع دن سے ہی بچے کی ولادت کے بعد فوری اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق مولود جو اللہ نے ایک عظیم نعمت عطا کی، اس کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور میں جیسے اللہ رب العزت نے آپ کو، آپ کے صحابہ کرام کو بچوں سے نوازا، اور آپ نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے صحابہ کرام کے اولاد کے لیے جن حقوق کا خیال رکھا، اس سب کو فالو کرنا، اس سب کی پیروی کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے جب کوئی مولود جنم لے تو والد کے لیے، سرپرست کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کی گھٹی کا، جسے عربی میں تحنیک کہتے ہیں، اس کا اہتمام کرے۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ کہتے ہیں میں اس مولود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، آپ نے فوری طور پر گھٹی دی، یعنی ایک کھجور آپ نے منہ میں چبا کر اس کو نرم کر کے اپنے لعاب دہن کے ساتھ آپ نے بچے کے منہ میں ڈالا، اور یہ بچے کی پہلی خوراک تھی۔ اس بچے کا نام آپ نے ابراہیم بھی تجویز کیا۔ اب یہ تحنیک اور گھٹی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا آپ کی امت بھی یہ عمل کر سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو تبرکات کا باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے، آپ تک محدود ہے۔ آپ کے لعاب، آپ کے بال، آپ کے پسینے سے، آپ کے وضو کے اعضاء کے پانی سے صحابہ تبرک حاصل کرتے تھے، اور یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ آپ کے بعد آپ کی امت میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق والد کو یا کسی قریبی کو چاہیے کہ کھجور چبا کر بچے کو منہ میں ڈالے، یہی سنت ہے۔ باقی اس لعاب سے بچے کو برکت حاصل نہیں ہوتی، بس بچے کی پہلی خوراک کھجور بن جائے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کھجور چبا کر بچے کے منہ میں ڈالی، اس حد تک تحنیک کو سنت کہنے میں حرج نہیں۔ تو یہ پہلا حق ہے مولود کا کہ اس کو کچھ اور دینے سے پہلے، دودھ سے پہلے یا کوئی اور غذا دینے سے پہلے کھجور نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالی جائے۔ تحنیک کا یہ عمل سنت ہے۔ اس کے بعد بچے کے لیے مبارکباد وصول کرنا اور خوشی کا اہتمام کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، اور پھر ان دنوں میں بچے کا خیال رکھنا اور اس کی تربیت کا مناسب اہتمام کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، آپ کے فرامین کے مطابق، کل غلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق رأسہ ویسمى۔ 7ویں دن کچھ اعمال مسنون ہیں جو بچے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ان میں پہلا عمل بچے کے حلق الرأس کا ہے۔ بچے کا سر صاف کیا جائے، اس کے سر سے بال مونڈے جائیں، اور ان بالوں کو تول کر اس کے برابر سونے چاندی صدقہ کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی سنت ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب ان کے حضرت حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کا عقیقہ بھی کیا، اور آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ سے کہا کہ اس کے سر کا بال اتار کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ تو سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنا یہ نبی الاسلام کا سنت ہے، مستحب ہے۔ اور 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اور عقیقہ اس قدر تاکیدی عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقتہ۔ بچے اپنے عقیقے کے ساتھ گروی رکھے ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہم کچھ اپنی قیمتی چیز کو کچھ پیسے دے کر گروی چھڑاتے ہیں، ویسے ہی بچہ عقیقہ ہونے تک گروی ہوتا ہے، یعنی ہم کچھ اس کا عقیقہ کر کے اس کو آزاد کرتے ہیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکات کا حقدار بناتے ہیں۔
تو صاحب حیثیت پر عقیقہ کرنا ضروری ہے، اور عقیقے کے بارے میں نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شاۃ، بچے کی طرف سے 2 بکریاں یا 2 بکرے، اور بچی کی طرف سے 1، اور عقیقہ میں چھوٹے جانور ہی قابل قبول ہیں، بکرا ہو جائے، بکری ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاتان مکافئتان یہ لفظ بولا ہے۔ تو ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کی سنت کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس سے بڑھ کے عمل کرے گا تو عمل غیر مسنون قرار پائے گا، تو بہتر ہے کہ وہی کیا جائے جو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، بکرے یا بکری ہی کا اہتمام کیا جائے۔ بڑے جانور پر انسان اگر زیادہ سرمایہ بھی صرف کرے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سنت سے ہٹ کے یہ عمل ہے۔ اور قربانی کے جانور میں کچھ لوگ جو عقیقے کے حصے رکھ لیتے ہیں یہ بھی خلاف سنت ہے، کیونکہ عقیقہ یہ 7ویں دن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعق عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن عقیقہ ہے، مسنون 7ویں دن ہی ہے۔ تو صاحب حیثیت آدمی 7ویں دن اگر بچہ ہے تو 2 بکرے ایک جیسے عمر میں صحت میں ان کو ذبح کر لے، بچی ہے تو 1 جانور بکرا یا بکری ذبح کر لے، 7ویں دن ہی سنت ہے۔ اگر 7ویں دن حیثیت نہیں یا کوئی مجبوری یا کوئی وجہ بن گئی، بعد میں بطور صدقہ جب چاہے عقیقہ ہو سکتا ہے، لیکن قربانی کے جانور تک ڈیلے کرنا اور اس میں حصے ڈالنا یہ خلاف سنت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو اس کے علاوہ اس میں غلو کرنا، حد سے تجاوز کرنا، بڑے جانور کرنے کی کوشش یا اس سے زیادہ دیگر رسومات شامل کرنے کی کوشش، وہ اسلام میں اضافہ ہے جس کا شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو 7ویں دن عقیقہ کیا جائے اور اسی دن پھر بچے کا نام بھی فائنل کر لیا جائے، یہ مستحب ہے، کیونکہ اسی حدیث میں ہے وَيُسَمَّى، 7ویں دن بچے کا نام فائنل اگر ہو جاتا ہے تو بہت بہتر ہے، اور اگر فائنل کرنے میں تھوڑا مزید وقت بھی لگ جائے کوئی حرج نہیں۔ اور نام کے معاملے میں بہتر سے بہتر نام اختیار کرنا چاہیے، اور جو نام اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں ان کو اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کو سب سے پسندیدہ نام ہے، کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا اظہار ہے۔ اسی طرح ہر وہ نام جس میں اللہ کی صفت یا اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگا دیا جائے وہ نام محبوب اور پسندیدہ بن جائے گا۔ عبد البصیر ہے، عبد السمیع ہے، یا دیگر اس طرح کے نام جن میں اللہ کی صفت کے ساتھ عبد لگ جائے، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ کی عبودیت، اللہ کی بندگی کا یہاں پر ذکر آ گیا۔ اس طرح انبیاء صالحین کے نام پہ نام رکھنا، صحابہ کے ناموں پہ نام رکھنا یہ مستحب ہیں، اور ایسے نام ہی رکھنے چاہیے۔ اس کے برعکس ایسے نام رکھنا جن میں شرک کی بو آتی ہو، جو کافرانہ یا ہندوانہ نام ہو، وہ مکروہ یا حرام ہے۔ خاص طور پر وہ نام جن میں شرک کا پہلو پایا جاتا ہو، جیسے عبد الرسول، عبد النبی، عبد فلان، کسی اور کا عبد یا کسی اور کی بندگی بننے والا انسان کو بنا دینا، یہ نام میں شرک ہے، اور ایسے مشرکانہ ناموں کا اسلام میں کوئی جواز نہیں۔ اس طرح ہندوانہ نام رکھنا، مشرکانہ اور کافرانہ نام، ان جیسے رسوم و رواج کو اختیار کرنا اسلام میں یہ حرام ہے، اور قطعاً ایسے ناموں کا کوئی جواز نہیں۔ یہ یاد رکھیے، اسلام میں جو بہتر نام اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نام کا انسان کی شخصیت پر بڑا اثر ہوتا ہے، نام کا شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، اور انسان کی شخصیت اس کے نام کے ساتھ بھی بس اوقات پہچانی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر سے بہتر نام صحابہ کے تجویز کرتے تھے، اور اگر کوئی ایسا صحابی جس کا پہلے نام بہتر نہ ہوتا، اسلام قبول کرتا، تو آپ اس کا نام بہتر تجویز کرتے اور نام بدل دیا کرتے تھے، اور صحابہ بخوشی ان چیزوں کو قبول کرتے تھے۔ آپ نے کئی صحابہ کے نام تبدیل کیے، اور جہاں پر انہوں نے اس کو قبول نہ کیا ان کو خود اس کے ثمرات، اس کے نقصانات دیکھنا پڑے، جیسے سعید بن مسیب رحمہ اللہ عظیم تابعی ہیں، ان کے والد مسیب وہ صحابی ہیں، ان کے دادا حزن وہ بھی صحابی ہیں۔ مسیب اور حزن دونوں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اور حزن یہ سخت اور درست یعنی ٹھوس چیز کو یا سخت دلی کو کہتے ہیں حزن۔ جب نبی اسلام کے پاس ان کے دادا آئے، آپ نے پوچھا ان کا نام، کہنے لگے میرا نام حزن ہے۔ فرمایا نہیں، تو سہل ہے، تیرا نام سہل ہے۔ حزن کہنے لگے نہیں، میرے باپ نے جو میرا نام تجویز کیا وہ میں وہی نام پسند کروں گا، میں نام بدلنا نہیں چاہتا۔ حزن نے اپنا نام آپ کے کہنے پر نہیں بدلا، آپ نے فرمایا تیری مرضی، جو تو چاہتا ہے حزن ہی رکھ لے۔ سعید کہتے ہیں حزن کا معنی درستی ہے، سختی ہے، اور یہ سختی، سنگ دلی ہمارے خاندان کا حصہ بن گئی، کیونکہ ان کے دادا نے نبی اسلام کی تجویز کردہ نام کو قبول نہیں کیا۔
اگر کوئی انسان پہلے سے اس کا نام اچھا نہیں ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، تو نام زندگی کے کسی بھی مرحلے میں بدلا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جو نام بہتر نہیں تھے آپ ان کو بدل دیا کرتے تھے۔ تو نام رکھنا 7ویں دن بچے کا یہ بھی سنت ہے، اس کا عقیقہ کرنا سنت ہے، اور اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنا سنت ہے۔ ہم جیسے اپنی اولاد کے حقوق شروع سے پورا کریں گے، بچے ہمارے اللہ کے احکامات کے سائے میں جئیں گے، اسی پروردگار کے تعلیمات سائے میں پرورش پائیں گے، تو ان کی تربیت تعلیم بہتر سے بہتر آگے بڑھے گی۔ اور اگر شروع سے ہی بچوں کی تربیت میں اہتمام نہ کیا، نقص رکھا اور منمانیاں کی، یعنی اپنے رسوم و رواج تو پورے کر لیے جو لوگ کرتے ہیں، اپنی خوشی میں جو چاہا سو کر لیا، اللہ کی مخالفت بھی کر لی، اللہ کے رسول کی مخالفت بھی کر لی، اور نہیں کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی تعلیمات پر عمل نہ کیا، تو بعد میں اس کا خمیازہ خود انسان کو دیکھنا پڑتا ہے، اور خود نقصانات کی صورت میں، اولاد کی گستاخیوں اور ان کی نافرمانی کی صورت میں یہ سلسلہ سب آگے بڑھتا ہے اور ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے شروع سے ہی جو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اہل اسلام اللہ کے دین میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، زندگی کے تمام مراحل میں اسلام ہی کو قبول کرو، اسی کی تعلیمات پہ عمل کرو، کسی کے بھی احکامات ہوں، کسی کے حقوق ہوں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کے مطابق حقوق کو ادا کرو، اور کہیں بھی شیطان کی تعلیمات پہ، شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ۔ انہ لکم عدو مبین، اولاد بڑی نعمت ہے، خوشی کا ایک سلسلہ تبھی برقرار رہ سکتا ہے، جاری رہ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا جائے، نبی اسلام کی سنت کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔